بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ دیوانہ عشق پارٹ 1 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق دیوانہ عشق۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ بغداد کے ایک بڑے وسیع میدان میں یہ واز فرما رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے تقریر شروع کی تو ہر طرف آہوں کا دھواں اٹھنے لگا۔ حشیت الہی کی خیبت سے، اللہ کے ڈر سے کلیجے شک ہو گئے۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو فرط اثر سے اشکبار نہ ہو۔ اثنائے واز میں احمد نامی خلیفہ بغداد کے ایک مصاحب بڑے کروفر بڑے شان سے آیا اور ایک طرف مجلس میں بیٹھ گیا۔ آپ یہ فرما رہے تھے اس وقت جب وہ آیا کہ تمام مخلوقات میں انسان سب سے زیادہ کمزور مخلوق ہے، لیکن باوجود اس کمزوری کے وہ خدا کی نافرمانی کرنے میں سب سے زیادہ جرری اور بہادر ہے۔ احمد کے دل پر آپ کے اس جملے نے اتنا گہرا اثر کیا کہ وہ وہی گھائل ہو کے رہ گیا۔ دل کے قریب ایک سلگتی ہوئی آگ نے ریاست و امارت کی ساری شان کو آنے واحد میں خاکستر کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے پہلو میں ایک مسکین و درویش کا دل تھا۔ شہانہ پروفر کی دنیا بدل چکی تھی۔ واز کی مجلس ختم ہونے کے بعد جب گھر پہنچا تو ایک نامعلوم ہیجان سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی تھی۔ ساری رات بے چینیوں کی اس طرح میں کٹی۔ صبح ہوتے ہی وہ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ چہرے کی افسردگی، آنکھوں کا خمار اور آواز کی بے خودی بتا رہی تھی کہ یہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے یہ الفاظ کہہ سکا، حضور رات کا نشتر جگر سے پار ہو گیا، عشق الہی کی آگ میں سلگ رہا ہوں۔ حضور عشق الہی کی آگ میں سلگ رہا ہوں، خدا کے سوا ہر چیز سے دل کی انجمن کو خالی کر لیا ہے۔ اب مجھے وہ راستہ بتائیے جو بارگاہ یزدانی تک پہنچاتا ہے۔ میری کشتی بیچ مدہار میں ہے، اسے ساحل تک پہنچا دیجیے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پر تسکین کا ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، صبر و شکیب سے کام لو، رحمت الہی اس راہ کے مسافروں کی خود دستگیری فرماتی ہے۔ تم نے دریافت کیا ہے تو سن لو، خدا تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ عام راستہ تو یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرو، سجدہ و عبادت کے کیف سے روح کو سرشار رکھو، گناہوں سے بچو، شیطان کی پیروی سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھو، مشاغل دنیا سے تعلق رکھتے ہوئے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرو، آپ کی آل اولاد سے محبت کرو، اور خاص راستہ یہ ہے کہ دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ، یاد الہی میں اس طرح بے خود ہو جاؤ کہ خدا سے بھی سوائے خدا کے کسی دوسری چیز کو طلب نہ رکھو۔ یاد الہی میں پہلا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، فرائض کی پابندی کرو، سجدہ و عبادت کے کیف سے روح کو سرشار رکھو، گناہوں سے بچو، شیطان کی پیروی سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھو، سرکار مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کرو، اور خاص راستہ یہ ہے کہ دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ اور یاد الہی میں اس طرح بے خود ہو جاؤ کہ خدا سے بھی سوائے خدا کے کسی دوسری چیز کی طلب نہ رکھو، خدا سے بھی سوائے خدا کے کسی دوسری چیز کی طلب نہ رکھو۔ حضرت سری سکتی کی گفتگو ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ اچانک احمد کے منہ سے چیخ بلند ہوئی اور وہ عشق الہی کے اضطراب میں بے خود و مستانہ وار جیب و دامن کی دھجیاں اڑاتے صحرا کی طرف نکل گئے۔
کچھ دنوں کے بعد احمد کی ماں روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ دیدہ ہو کر عرض کیا، حضور، میرا ایک ہی فرزند تھا جسے دیکھ کر میں اپنی آنکھوں کی تشنگی بجھاتی تھی، چند دنوں سے وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ہمارے پڑوسیوں نے یہ خبر دی ہے کہ ایک شب وہ آپ کی مجلس واعظ میں شریک ہوا تھا، اسی وقت سے اس کی حالت غیر ہو گئی، آپ کے چند جملوں نے اسے دیوانہ بنا دیا۔ اب مجھے اپنی اولاد پہ رونا ہوگا۔ حضرت نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ضعیفہ، صبر و شکر سے کام لے، تیرا بیٹا ضائع نہیں ہوا ہے۔ اے ضعیفہ، صبر و شکر سے کام لے، تیرا بیٹا ضائع نہیں ہوا ہے، وہ جب بھی میرے پاس آئے گا میں تجھے خبر کر دوں گا۔ خدا کی طرف بڑھنے والوں پر رونے کا انداز اختیار کرنا خدا کی وفادار کنیزوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ مت رو اس پہ، وہ ضائع نہیں ہوا، جس دن وہ میرے پاس آیا میں تجھے خبر کر دوں گا، تجھے بتا دوں گا، تجھے پیغام پہنچا دوں گا۔ چند ہی دنوں کے بعد گردالود چہرے پر پراگندہ وال اور ایک سرشار دیوانے کی سج دھج میں احمد حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ چہرے پر نظر پڑتے ہی حضرت نے جلال و عشق کا تیور پہچان لیا۔ اللہ والوں کے بھی کیا جلال، کیا جمال، کیا تیور ہوتے ہیں، اور یہ کوئی اللہ والا ہی پہچان سکتا ہے۔ یہ عام آنکھ میں اتنی بصیرت نہیں ہوتی کہ وہ یہ چہرہ پہچان سکے، یہ کوئی اللہ والا ہی اللہ والے کو پہچان سکتا ہے۔ جیسے گردالود چہرے پر پراگندہ بال اور سرشار ایک سرشار دیوانے کی سج دھج میں احمد حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چہرے پر نظر پڑتے ہی حضرت نے جلال و عشق کا تیور پہچان لیا، اٹھ کر سینے سے لگا لیا، خیر و عافیت دریافت کی اور بہت دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ احمد جب بغداد کے خلیفہ کا مصاحب تھا تب حضرت سری سکتی نے کبھی ایسا سلوک نہیں کیا۔ اب جب وہ عشق الہی میں دیوانہ ہوا، مستانہ ہوا، اپنے مالک کائنات کے عشق میں دیوانہ ہوا، یہ مقام تب جا کے ملا کہ ایک اللہ کا ولی اٹھ کے ملا، سینے سے لگایا، خیر و عافیت دریافت کی اور بہت دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ اسی درمیان میں اس کی ماں کو اطلاع بھجوائی کہ تمہارا بیٹا آ گیا ہے، آ کر ملاقات کر لو۔ ماں کو جیسے ہی خبر ملی اپنی بہو اور پوتے کو ساتھ لیے روتی پیٹتی اپنے بیٹے کے پاس آئی اور اس کے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، بیٹا تو اپنی بوڑھی ماں اور بیوی کو چھوڑ کے کہاں چلا گیا تھا؟ بیٹا تو اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کے اور اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے کہاں چلا گیا تھا؟ تجھے ہمارا خیال نہیں آیا؟ تجھے اپنی ماں یاد نہیں آئی؟ تو کیسے ماں کو چھوڑ سکتا ہے؟ تیرے فراق میں روتے روتے ہمارے آنچل بھیگ گئے۔ تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں تیرے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ انتظار میں آنکھیں پتھرا گئیں، میں ساری رات جاگ کے تیرا انتظار کرتی ہوں۔ گھر واپس چل، اپنے گھر کو آباد کر، ہماری امیدوں کا چمن مرجھا گیا ہے، پھر سے اسے شاداب کر۔ بیوی نے فرط غم سے منہ ڈھانپ لیا اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، میرے سرتاج، آخر ہم سے کیا بھول ہوئی کہ آپ اس طرح روٹھ کر چلے گئے؟ جیتے جی اپنے بچے کو اپنے یتیم بنا دیا۔ آپ کے سوا ہمارے ارمانوں کا کون نگران ہے؟ ماں اور بیوی نے ہزار منت و سماجت کی، لیکن دیوانہ عالم ہوش کی طرف پلٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔
وہ دیوانہ کس کا تھا؟ دیوانہ حق، دیوانہ عالم، دیوانہ خالق، دیوانہ عشق الہی۔ اصل جس کا بندہ تھا اسی کا دیوانہ ہوا، اصل بندگی کی طرف آیا۔ حق رکھتا ہے وہ مالک، اس کی اسی طرح بندگی کی جائے۔ بیوی اور ماں ہزاروں منتوں سماجت کرتے رہے، لیکن دیوانہ عالم ہوش کی طرف پلٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ روح پر سرور عشق کا اتنا گہرا نشہ تھا کہ ہزار جھنجھوڑنے کے بعد بھی عالم نہیں بدلا۔ عشق کا نشہ ہی ایسا تھا، اتنا گہرا عشق الہی کا نشہ کہ ماں نے جھنجھوڑا، بیوی نے جھنجھوڑا، بچہ سامنے کھڑا تھا، ان سب کے جھنجھوڑنے کے باوجود بھی کچھ فرق نہیں پڑا۔ وہ اپنی مدہوشی کے عالم میں تھے، وہ عشق الہی کی مستی سے سرشار تھے، وہ اپنے مالک کے عشق سے سرشار۔ ایک دیوانہ عشق کا کیف دیکھنے کے لیے سارا شہر امڈ آیا تھا، اس دیوانہ عشق کا کیف دیکھنے کے لیے سارا شہر امڈ آیا تھا۔ دیوانہ ایک بار پھر بے خودی کی حالت میں اٹھا اور صحرا کی طرف رخ کیا۔ قدم اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ پیچھے سے بیوی نے دامن تھام لیا اور آبدیدہ ہو کر کہنے لگی، ہماری آرزوؤں کا خون کر کے جانا ہی چاہتے ہو تو اکیلے مت جائیں، اپنے اس بچے کو بھی ساتھ لے جائیں۔ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اکیلے نہ جائیں، اس بچے کو بھی ساتھ لے جائیں۔ اگر آپ کو ہمارے پاس نہیں رہنا، اگر آپ پہ ہماری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تو پھر ہم کو اگر اکیلے چھوڑنا ہے تو پھر اپنے اس بچے کو بھی ساتھ لے جائیں، اگر آپ نے ضرور جانا ہے۔ اس آواز پر حضرت احمد کے قدم رک گئے۔ جب بیوی نے کہا نا اگر اکیلے ضرور جانا ہے صحراؤں میں، جنگلوں میں، اپنے عشق و کیف کی مستی میں، تو پھر اکیلے مت جائیں، اس بچے کو بھی ساتھ لے جائیں۔ احمد کا ایک ہی بیٹا تھا، کہا اس کو یہاں جو یتیم کرنا ہے تو اس کو ساتھ لے جائیں۔ اس آواز پر احمد کے قدم رک گئے۔ انہوں نے اپنے ننھے منھے بچے کے جسم سے قیمتی لباس اتار کر اپنا پھٹا ہوا کمبل اس کے جسم پر لپیٹ دیا، اٹھے، بچے کو پکڑا جس کے جسم پہ قیمتی لباس تھا، اس کے لباس کو اتار کر اپنا پھٹا ہوا کمبل اس کے جسم پر لپیٹ دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک زنبیل دی۔ دوسرا ہاتھ پکڑ کر جو ہی اسے اپنے ہمراہ لے کر چلے تو بیوی اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکی۔ سارا مجمع اس رقت انگیز عالم کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا۔ جب احمد نے اپنے بچے کا قیمتی لباس اتارا، اس کو پھٹا ہوا کمبل اس کے جسم پر لپیٹا، اس کے ہاتھ میں ایک زنبیل دی اور دوسرا ہاتھ پکڑ کر جو ہی اپنے ساتھ لے کر چلے تو بیوی اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکی۔ سارا مجمع اس رقت انگیز عالم کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا۔ ماں کو اپنے لختے جگر کی جدائی برداشت نہ ہو سکی، بے تحاشا دوڑ کر اس نے اپنے بچے کو باپ کے ہاتھ سے چھین کر اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ جیسے ہی احمد اس کو ساتھ لے کے جانے لگے تھے تو پھر ماں سے بچے کی جدائی برداشت نہیں ہو سکی، وہ بے تحاشا دوڑی، اس نے احمد کے ہاتھ سے اپنا بچہ چھین لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب حضرت احمد نے پلٹ کر ایک بار اپنے بچے کو دیکھا اور پلکوں کا آنسو سینے کی تپتی ہوئی خاکستر میں جذب ہو کے رہ گیا۔ فضا میں ایک دردناک نعرے کی آواز گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا بلند نام ہے یہ، کتنا اعلیٰ نام ہے یہ، کس بلندی اور شان کا مالک نام ہے یہ اکبر ہی ہے، یہ واقعی بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، یہی بڑا ہے۔ ساری بڑائیاں، ساری بزرگیاں، ساری عبادتیں، سارے سجدے، ساری عظمتیں، ساری رفتیں، ساری بلندیاں اسی ذات کو، اسی نام کو جچتی ہیں، اسی نام کے لیے ہیں۔ سب کچھ چھوٹا ہے اس اکبر کے آگے۔ اللہ اکبر بھی ہے، اللہ اکبر ہی ہے، اللہ واقعی اکبر ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔
وہ سب سے بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ یہ نعرہ جیسے ہی بلند کیا، پوری فضا گونج اٹھی، لوگوں کے دل دہل گئے۔ آنکھ کھلی تو حضرت احمد نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ ایسے ہی حق بنتا ہے کہ ایک بندے کا اپنے مالک کی ثنا کرنے کا، توصیف کرنے کا، عبادت کرنے کا، بندگی کا۔ زندگی ہمیں عطا ہی بندگی کے لیے کی گئی ہے۔ وہ واقعی اتنا بڑا ہے۔ بلندیاں، عظمتیں، شانیں، سجدے اسی ذات کو سجدے ہیں، اسی ذات کے لیے ہیں۔ ہماری جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اور اسی کے آگے جھکے تو اچھا لگتا ہے۔ یہ سر، یہ پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک در کو چھوڑ کے پھر در بدر جاتے ہیں، ایک در کو چھوڑ کے در بدر جاتے ہیں۔ کتنا بڑا ہے وہ اللہ کہ جو ہمیں بلاتا ہے۔ ہم نہیں بھی جاتے تو پھر بلاتا ہے، ہم نہیں جاتے وہ پھر بلاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جھانکی تو صحیح، اپنے من میں ایک دفعہ دیکھو تو صحیح، نظریں جھکا کے آپ کو سب پتہ چلا۔ جیسے فضا میں ایک نعرے کی آواز گونجی، اللہ اکبر کا نعرہ احمد نے لگایا تو پورے مجمع کے دل ہل گئے۔ جب آنکھ کھلی تو احمد نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ منظر عجیب تھا، ان کو بیوی نے، بیٹی نے، بچے نے متاثر نہیں کیا۔ وہ دیوانہ حق میں اس طرح مدہوش تھے، وہ حق ادا کر رہے تھے اپنے مالک کا۔ ایک رات چاندنی رات تھی، حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر چہل قدمی کر رہے تھے۔ ایک شخص نے حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا کہ میں احمد کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا ہے؟ اب جواب دینے والے نے عرض کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری رحلت کا وقت آ گیا ہے، میری رحلت قریب ہے۔ ایسے نازک مرحلے میں حضور تشریف آوری، آپ کی تشریف آوری میری تسکین خاطر کا ذریعہ ہوگی۔ یہ خبر سن کر حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے۔ حاضرین نے مجلس سے کہا کہ خدا کا ایک مسکین بندہ جس کے نالہ شبینہ سے صحرائے عشق میں ایک شور برپا تھا، افسوس کہ آج اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اب رات کی تنہائیوں کا پرسوز فریادی اور ویرانوں کا عبادت گزار ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ چلو اس چراغ حرم کی بجھتی ہوئی لو کو آخری بار دیکھائیں۔ رحمت پروردگار کے نزول کی یہ بہت اہم گھڑی آ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک اٹھے اور اس اجنبی شخص کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بغداد کے ایک مشہور قبرستان میں پہنچ کر وہ اجنبی شخص رک گیا۔ یہ تھا عشق کا تماشا۔ عشق کی اپنی دنیا ہے، عشق کے اپنے رنگ ہیں، عشق کی اپنی مستی ہے، عشق کی اپنی طاقت ہے، عشق کی اپنی بصیرت ہے، عشق کا اپنا رنگ ہے، عشق کا اپنا مزاج ہے۔ عشق عقل کو نہیں مانتا۔ صحراؤں میں ایک بغداد کے خلیفہ کا مصاحب ہوتے ہوئے چھوڑ دیا، ایک ہی لفظ تھا۔ حضرت سری سکتی کی آواز میں ایک ہی فکرہ تھا جو دل پہ اثر کر گیا کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے کمزور انسان ہے، اور یہ کمزور انسان اللہ کی نافرمانی میں سب سے زیادہ بہادر اور جرری ہے۔ یہ فکرہ احمد کی دل کو چیر کر گیا، اثر کر گیا۔ اس فکرے کی بے چینی سے وہ ساری رات نہیں سو سکے۔ اپنا خدا چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنی بیوی چھوڑی، اپنی ماں چھوڑی، اپنا بچہ چھوڑا، جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیرانوں میں، بیابانوں میں جا کے اس کی حق کی صدا بلند کی، جو اصل حق ہے، جس کی صدا کے لیے ہی ہم بنائے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔
صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہ زندگی ہمیں بندگی کے لیے ملی ہے، زندگی بندگی کے لیے ملی ہے، اور زندگی جب تک ہم بندگی نہیں نہ کریں گے اپنے مالک کی تو ہماری زندگی بے مقصد ہوگی، اسی طرح ہم رولیں گے، ایسے ہی رہے گا، کبھی بھی ہم اس منزل تک، اس مقام تک کبھی نہیں، اس بلندی کو نہیں پا سکیں گے جب تک ہم اس کی بندگی میں نہیں آئیں گے۔ اس کی بندگی ہی اصل زندگی ہے۔ زندگی جینا چاہتے ہو تو اس کی بندگی میں آ جاؤ۔ اس نے ہر کام کرنے کا ہمیں طریقہ کار بتایا ہے۔ جو وہ چاہتا ہے اس نے آنکھیں دی ہیں، وہ دیکھو، جو وہ چاہتا ہے وہ سنو۔ اس کی اللہ اکبر کی صدائیں ہماری فضاؤں میں بلند ہوتی ہیں، ہم سن کے سر پہ چادر تو لیتے ہیں، سر تو ڈھانپتے ہیں، لیکن مصلے پہ نہیں جاتے۔ کتنے بدبخت ہیں ہم کہ ہمارا مالک ہمیں بلاتا ہے، اور کس طرح ہوگے وہ بندے اور وہ غلام، ان کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو غلام اپنے مالک کی صدا پہ، آواز پہ لبیک نہیں کہتے۔ کس منہ سے ہم میدان محشر میں جائیں گے؟ دیوانوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، بندے ایسے نہیں کرتے، بندگی کا یہ حق نہیں ہے، بندگی کا حق ہی یہ ہے۔ اور ضروری نہیں جیسے بھی ہو ابھی بھی پلٹو، ابھی بھی اس کی بارگاہ میں آئے ہم سارے، اسی کی بندگی میں زندگی ہے، زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ ہم ساری ہی زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں، لیکن وہ اینڈ تک کو بھی راضی نہیں ہوتی، وہ اینڈ بھی جا کے وہی اسی پہ بات پہ ہماری بات ختم ہوتی ہے۔ ہم سے ہر رشتہ دار، ہر دوست ناراض ہوتا ہے، ایون کہ جس اولاد کے لیے ساری زندگی والدین بے بہا محنت اور اسٹرگل اور جھوٹ سچ بول کے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اینڈ پہ وہی اولاد جب اس کی ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ کھڑے ہونے کے قابل ہوتی ہے، تو پہلا فکرہ وہ یہ بولتی ہے کہ آپ نے کیا ہے میرے لیے، حالانکہ وہ بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ کر جاتے ہیں جو کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے، وہ اپنی نیندیں چھوڑ چھاڑ کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے وہ اپنی اولاد کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ دوستو، ہمیں بندگی اس کی کرنی ہے جس کے بندے ہیں۔ ہمارا کام کہاں خراب ہے؟ ہم ان کی بندگی کر رہے ہیں جو ہماری طرح کے بندے ہیں، ہم ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری طرح کے بندے ہیں۔ وہ کیا دیں گے ہم کو؟ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے امیدیں ہیں، ہمیں اپنے باس سے، ہمیں جہاں ہم جاب کرتے ہیں وہاں سے امید ہے، پتہ نہیں ہم نے کہاں سے راستے نکالے ہوئے ہیں اور کہاں ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا سہارا بنے گا، یہ ہے تو میری زندگی چل رہی ہے، یہ کام ہے تو میری گھر کی روزی روٹی چل رہی ہے، ہاں یہ ہے تو میری روزی روٹی چل رہی ہے، میں ادھر ہوں اس دکان کی وجہ سے میرا گھر چل رہا ہے، میری اس نوکری کی وجہ سے میرا کام چل رہا ہے، خدا را کسی شے کی وجہ سے نہیں چل رہا۔ چلانے والا وہ ہے جس نے آپ کو منہ لگایا ہے، اور جس کو اس نے منہ لگایا ہے اس کو اس نے روزی دینی ہے۔ یہ بات ہمیں کب سمجھ آئے گی؟ اس سے یہ دعا کرو، اس کی اصل بندگی کا حق ہی یہ ہے کہ اس کی جب بندہ اصل قرب میں جاتا ہے تو سوائے خدا کے آپ اس سے کچھ اور مانگتے ہی نہیں، کیونکہ آپ باقی ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، آپ کو ان چیزوں سے کوئی غرض ہی نہیں رہتی، آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں رہتا، اور یہ بھی بے نیازیاں اس کے کرم سے آتی ہیں۔ دعا کیا کریں اس سے کہ یہ بے نیازی تو دے، اپنا قرب تو دے، اپنی ذات دے، اپنا عشق دے، اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے، اپنے حبیب کی اطاعت دے، اپنے حبیب کی آل اولاد کی محبت دے، اصحاب کی عقیدت دے، ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ اور ہم ایک ہی دن میں مصلی پہ جا کے کتنی دفعہ رب سے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا راستہ دکھا نا جن پہ تیرا انعام ہوا، یا پھر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دوستو، ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں سے جو کوئی نماز پڑھ بھی رہا ہے نا، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون سی بات کر رہے ہیں اپنے مالک سے۔ ہم ہر نماز میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہر رکعت میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو عالمین کا رب ہے، تو عبادت کے لائق ہے، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو سیدھے راستے پہ ثابت قدمی دے، اس راستے پہ چلانا جس پہ تیرا انعام ہوا، جن لوگوں پہ تو راضی ہوا، جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان پہ جن سے تو ناراض ہوا۔ یہ تو ہم ہر روز کہہ رہے ہیں نا، تو پھر جب اتنے بڑے مالک سے دعا کر رہے ہو تو کیسے یہ ذہن بنا لیتے ہو کہ وہ قبول نہیں کرتا؟ وہ قبول نہ کرے تو ہم یہ لفظ بول ہی نہیں سکتے۔
وہ قبول کرتا ہے تو ہماری زبانوں پہ یہ لفظ آتے ہیں۔ وہ قبولیت کی معراج ہوتی ہے تو ہماری زبان پہ اللہ کا نام آتا ہے، ویسے تو وہ کسی کو منہ نہ لگائے، کتنا راضی ہے ہم پہ کہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبانوں سے اس خالق کل، مالک کل، راز کے کل، مختار کل کا نام نامی آتا ہے۔ کتنے مقدر ہمارے ہیں اعلیٰ کہ ہماری زبان پہ اس اپنے حقیقی مالک کا نام ہوتا ہے، حقیقی خالق کا نام ہوتا ہے، وہ ہم سے راضی ہوتا ہے تو ہماری زبانوں پہ اس مالک کا نام ہوتا ہے، ہماری سماعتوں میں یہ لفظ ہوتے ہیں، یہ نام ہوتے ہیں۔ اگر ہم سے راضی نہ ہو تو ہم کبھی یہ نام نہ سنیں، ہم سنتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم ورد کرتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ ہم پہ راضی ہے، بس تھوڑی سی اور چند قدم اور آگے جانا ہے ہم نے، اس کی عطا سے، اس کی معرفت سے، اس کے کرم سے، اس کے قرب سے، اس کی خاص نگاہ سے، اس کے فضل سے، اس کے حبیب پہ درود پڑھ کے، اس کے حبیب کی آل اولاد سے محبت کر کے تو ہماری منزلیں آسان ہوں گی، ہماری یہ دنیا اور وہ آخرت اللہ تعالیٰ دونوں ٹھیک کر دے گا، اور وہ ٹھیک کر رہا ہے، اس نے ٹھیک ہی کیے ہیں، وہی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہر تنگی، ہر مصیبت، ہر مشکل آسان کرے، جتنے بھی سن رہے ہو اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا خاص